اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیتے ہیں. سوال کیا ہے کہ اگر اسلام رحم کی تعلیم دیتا ہے تو پھر جانوروں کو ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟ مرغے کو ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟ بکروں کو ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟ اور دیگر جانوروں کو ذبح کر کے مسلمان کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ذبح کرنا تو رحم کے خلاف ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا بڑا پیارا اور بڑا گہرا جواب ایک دینا چاہ رہا ہوں میں کہ اس سوال، یہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ غلط فہمی پر مبنی ہے. اصل میں اگر وہ قرآن پڑھتے یا غور کرتے اپنی ذات کے اوپر تو ان کو معلوم ہوتا کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں وہ سب کی سب انسان کی خدمت کے لیے بنی ہوئی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اے انسانوں، دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، وہ سب تمہاری خدمت کے لیے. بنیادی غلطی یہاں ہو رہی ہے. کیا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ہمارے خادم نہیں ہے، کچھ اور ہیں. اگر غور کیا جاتا اور قرآن حکیم کی یہ آیت نگاہوں کے سامنے ہوتی تو کبھی آدمی یہ سوال نہیں کرتا کہ جانوروں کو اگر ذبح کیا گیا تو یہ بے رحمی ہوئی. اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ کائنات کی تمام چیزیں تمہاری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، کائنات کی ہر شے تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے. اسی لیے میں نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ ان تمام چیزوں سے. ان کا رسپیکٹ نہیں کرنا ہے. یہ تمہارے خادم ہیں، نوکر ہیں، تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، لہذا تم ان سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے، تم کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. تو فرما دیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو یہ سوال در حقیقت اس غلط فہمی پر مبنی ہے. یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ خادم کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. اب دیکھیے، اگر کوئی آدمی گوشت نہ کھائے تو فطرت سے انحراف کرتا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر بلی چوہے کو مار کر کھا جائے تو کوئی بلی کے اوپر تشریح نہیں کرتا، کوئی طنز نہیں کرتا، بلی کو کوئی سزا نہیں دیتا، بلکہ بلیوں کو تو پالتے. کتا بھی گوشت ہی کھاتا ہے. کتوں کو لیے ہوئے یہ اعتراض کرنے والے گاڑیوں میں گھومتے رہتے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ چوہے کو کائے کو کھا جاتا ہے، اب بلی کو کائے کو مار ڈالتا ہے. شیر ہرن کا شکار کرتا ہے اور دیگر جانوروں کا شکار کرتا ہے، اس کو زو کے اندر پالا جاتا ہے. کوئی اعتراض نہیں کرتا شیر کے اوپر، کوئی اعتراض نہیں کرتا بلی کے اوپر، کوئی اعتراض نہیں کرتا کتے کے اوپر، بلکہ ان کو باقاعدہ پالا جاتا ہے. تو یہ اعتراض شیروں کے اوپر کیوں نہیں ہے، صرف انسان کے اوپر کیوں ہے؟ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی گوشت خور ہیں جانور، ان کے جو دانت ہیں نا وہ کچلیوں والے ہیں. لیکن جو جانور گوشت نہیں کھاتے، گھاس وغیرہ کھاتے، ان کے دانت کچلیوں والے نہیں ہوتے. گھاس کھانے والے جانوروں کے دانت الگ ہوتے ہیں، گوشت کھانے والے جانوروں کے دانت الگ ہوتے ہیں. اب انسان ذرا اپنے دانتوں کے اوپر نگاہ ڈالے تو اس کو عجیب لگے گا کہ اس میں کچھ دانت ایسے ہیں جو گوشت کھانے والے، کچلیوں والے، اور کچھ دانت ایسے جو سبزی کھانے والے. تو فطرت خود یہ بتا رہی ہے، انسان کی ساخت، اس کا اسٹرکچر یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ گوشت بھی کھانے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ سبزی بھی کھانے کے لیے بنایا گیا ہے. اگر اس کے اوپر پابندی عائد کی جائے تو در حقیقت یہ فطرت سے انحراف ہوگا، یہ نیچر سے انحراف ہوگا.